اپنے آپ کو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے. لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے. یہ توبہ کی تاثیر ہے. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کی دامن میں ندیاں بہیں. ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں. لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کریں. غلطی ہو گئی توبہ کریں. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی راہ میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا پھر توبہ کرنا. توبہ بھی سیکھیے گا، بار بار توبہ کرنا. دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی. بچے نے تختی لکھی تھی، اس کو دھو دیا، ختم. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ورجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ سے. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ. اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں کو سبسکرائب کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ کے لیے سورہ فاتحہ اور کامنٹ میں آمین لکھیں. وہ معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے نا، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی کی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کا، نیک کا، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فکروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے. تو بہت سی حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. اس حدیث تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے، تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. اس نے 99 قتل کیے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لی. پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان ہوں. پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک کہ وہ گنگنو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ، بس وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو. تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کے رہو.
وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کو اپنے زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس پہنچ جاؤ، وہ بری جگہ ہے۔ تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا غائب نے بتایا تھا۔ جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے۔ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ عذاب والے فرشتے ہیں، وہ کہیں گے تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، آدمی انسانی شکل کے اندر۔ ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں۔ انہیں حکم بنا دیا کہ تم فاصلہ ناپ لو، جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے، رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے جنت۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکالوا۔ ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہو۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو ہاتھ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ براہ راست سود میں منوس نہ ہو، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کیا۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، یہ اگر کر رہے تو آپ مجرم، فحاشی ہے، عریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائے، 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی۔ محترم تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں، اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں، تو واقعی اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہے، 1400 ہی ہو، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ دعا بہت بڑی ہے، اور دعا مخل عبادت، ٹھیک ہے، بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے، یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے۔ اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا حل ہوا، تو حل جو ہے کوئی عملی حل تو نہیں ہوا۔ اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا ہو، نہایت پریشان حال، اور میں اللہ کو پکارے، پروردگار تو میری دستگیری کر، اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی امید۔ اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط وہی ہے، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے نبی سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے، تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو۔ لہٰذا دعائیں تو نہ بنو۔ 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی دعائیں مانگتے ہیں، کہاں جا رہی ہیں دعائیں، کہاں ہے ان کی قبولیت کی آسان؟ توبہ صحیح ہو، 99 قتل کی، آپ اولاد سے محبت، اس اولاد کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، کتنے پاپڑ نہیں گئے، ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ہوئی، وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت۔ اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیں، اس لیے کہ ان کا اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں، ان جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی صحیح و جو سب سے بڑا جو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنتیں کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے حساب، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا جب ہی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت
اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ آئے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے دو چیزیں بتائیں گے، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد. یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے. اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگتی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی. یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر. لیکن ذکر کے بارے میں چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیں. ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے موالتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا موالتہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر، ان دونوں چیزوں کو گٹمٹ کر دیا گیا. ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب. ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھا، اللہ کو دل یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم. استحضار اللہ بالقلب. اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے. میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے. اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تصویر تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر دی، تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل. اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے. سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے، جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں الفاظ آتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مقصود کیا ہے؟ ذکر. استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ، جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا. اگر آپ امام کے ساتھ امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ. جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی. اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ تھا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی، اس کو تازہ کرنا. مجھے حفیظ جالندھری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر ہے. ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے کیے دھندلے نقوش بندری، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کرے. یہ لوح جبین پر ہمارا لکھا ہوا ہے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کریں. ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ ناچ چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان بچا ہوا ہے. یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ یہ اس کو تازہ کرو. یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی، خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. تو خارجی اثرات ہو یا داخلی اثرات ہو، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے تاکہ ہماری زمین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقشہ تھا جو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ. تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ. آپ کی بات سمجھ. اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں نفل، پھر نفل سب کر لی. لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں تھی، کل وادی یہی نہیں، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں. وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا. اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار ہے، یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث کی انتہا تک بات ہے. آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت کھیلی عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو. یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھتے ہیں. اس وقت اگر آپ تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دیں. اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا،
اللہ تعالیٰ کی طرف کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا کہ مجھے میں نے سمجھا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا میں یہاں آتا ہوں۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں ہے، اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھا۔ اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہے جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقع میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت آتا ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ الموضع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے۔ کیا پتا اس کے پاس گارنٹی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو روڈ پر کچل کے چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش نہ ہو، آپ زندہ صالح نہ پہنچ۔ تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، اس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت ہے۔ تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے اپنے معراج کے در، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے جیسے کہ حضور ہم کلام کو معراج اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ نماز کا ذریعہ۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ، نماز پڑھتے ہیں آپ یہ بھی ذکر کا ذریعہ۔ البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر۔ قرآن مجید نے ذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ علم میں یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل دی ریممبرنس قرآن ہے یہ جو ذکر سراپا ذکر ہے، ہمتن ذکر، لہذا ذکر جو ہے اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا رہا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ، اور اس سے آگے یہ چیزوں سے اوجھل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہمتن ذکر، مجسم ذکر، سرتاپا ذکر وہ قرآن مجید۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر کے بعد آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر، قرآن کی تلاوت دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ دعا رسول عبادت، دعا هو العبادت، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہونے کا دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت، جو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف سے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائیں، اس کی توضیح فرمائیں، اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن میں، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ہم سے پہنچو کہ اب ذکر کو یوں سمجھیے آپ اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ ولا ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے افعال التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پابندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار و قربانی کرے انسان اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو، اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی تھی کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، رہے نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی تکلیف کے لیے منتخب کر، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فطرہ بھی سننا پڑا، رہے نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹے کی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ ہمیں ملے، جو بجائے اس کے کس سے دل پشمردہ ہو، دل کی گل کھلے، وہ ہے والا ذکر اللہ اکبر۔ اس میں سب بڑی چیز کی جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ، ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے، اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن ذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہے، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت،
اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے، وہ کس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکوع میں، تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رک رہے ہیں۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی، معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر 2 ذکر قولی پہ بھی۔ اب یہ میں اب ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان پر ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچر تھے تباہ شدہ ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس میں میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 24 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ غائب کے سیدھے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسیو ذکر۔ اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہو۔ یہاں آپ کی وہ انائے صغیر، یہ فائنائٹ ایگو، وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا۔ سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہ ہے، شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائبانہ انداز ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں خطاب ہو، اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہیں۔ تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے، اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو، اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن، ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اس وقت میری آج کی بات سے یہ بات ضمنی ہے، اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں۔ یہ عام طور پر لوگ دن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ وہ چاٹ چوبیس بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں، لیکن اتنے ہی پکے جو ہے وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے کہ نماز میں بھی بڑے پکے ہیں، جھوٹ بولنے میں بھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی طبیعت، نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، چاہے اگر ثابت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں، لیکن آپ نے بولا اس کا ایک اثر قبول کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز میں کا فائدہ کیا ہے۔ اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر ضرور کرتا ہے کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کس قرض کی ضرورت تھی، اور ابا جان نے کس طریقے سے جاری اور یہ نوجوان جو ذہن ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن دیتا ہے، اس سے تاثر ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے ساتھ، قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے سے روک دے، جبکہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے، میں نے مجھے بھی ہے بعض اوقات جب میں اپنے MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منڈوری جو سوال کہلاتا ہے، میں وہاں 2 اشخاص کو دیکھا، ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100%، بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس ہی میں بلیک ہوئی، تو وہ اذان بھی خود جا کر 5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا، یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک ساتھ ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی مطلق شخص نہیں، میں تو مثال کے طور پر آپ سے یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر پائے گا، اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت سے وہ انکم ٹیکس کے اندر
वो इंस्पेक्टर थे, उनकी भी दाढ़ी बहुत अमीर और नमाजी बहुत थी, लेकिन वो खूब रिश्वत लेते खुद भी और रिश्वतें दिलवाते थे मरीजों को, ताकि जब वो किसी पार्टी का गला दबाते थे तो अपने लिए भी कुछ लेते थे और अल्लाह को नहीं भूलते थे, अल्लाह के घर के लिए भी कर देते थे। ये है हमारे यहाँ की वो दीनदारी कि जिसकी वजह से वाकया ये है कि नौजवान नस्ल से अगर हुई है तो उसके कुछ असबाब है। बाद सबा ही हम आबुद है, ये हमारे अपने करतूत है कि जिसकी वजह से नौजवान नस्ल में बगावत रहता है। वो क्यों है? वो इसी वजह से है कि ये नमाज रह गई रस्म अदा, रूहे बेलाली, पूरी जिंदगी के साथ इसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, इसकी कोई मुताबिकत नहीं। जिंदगी में जो कुछ उमंगे हैं, इरादे हैं, जो वैल्यूज इन लाइफ, उसका इस नमाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये एक अपेंडिक्स है, ये एक ज़मीने की हैसियत से इंसान की जिंदगी के अंदर अलग जुड़ी हुई शय है, इसका उसकी असल सीरत से असल किरदार। ये वजह है कि ये नमाज वो नमाज है। हमारा ये हज 30-30 लाख अफराद हज कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोई दुनिया में उसका असर, हमारे यहाँ से अगर 1 लाख अफराद हज करके आए तो कोई 1% दयानतदारी माशरे में हर साल अगर बढ़े, उस 30 या 1 लाख अफराद के हज करने से तो आज 25 साल और 40 साल 40वां शुरू हो चुका है, 40% तो हमारे यहाँ दयानतदारी बढ़ती है और बदयानती घटी है। लेकिन नहीं, मालूम होता है कि जो कुछ है वो सब है, नमाजों, रोज़ों, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। वो बीच में जो रूह है वो निकल सके। अब ये रिचुअल्स की शक्लें इख्तियार कर चुके हैं ये अमाल, ये वजह है। वरना वाकया ये है कि बंदा मोमिन के लिए सबसे अख्तिबार वो ये नमाज, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने वाली सबसे बड़ी चीज नमाज। उतलुम, अच्छा जिक्र की बात कर रहा था, मुकद्दम तरीन अहम तरीन जिक्र दिलाता। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसनून दुआएं, देखिए ये है नंबर 3 अज़कारे मसनूना और अदियाए मसनून। इनमें ये है कि कोई एडिशनल टाइम आपको नहीं लगता। आप अगर कार में बैठ रहे हैं, सवारी पर सवार होने की दुआ है, उतर रहे हैं इसकी दुआ है, सुबह उठ रहे हैं दुआ है, आप बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं दुआ है, बैतुल खला से बाहर निकले हैं दुआ है, आप फिर वुजू करने बैठे, वुजू के बाद फारिग मस्जिद के लिए निकले घर से दुआ है, मस्जिद में दाखिल हुए दुआ है, मस्जिद में जो रहेंगे तो वो तो है ही नमाज, वो तो सराफा जिक्र है, वापस आएंगे फिर दुआ है, घर में दाखिल होंगे फिर दुआ है, बाजार के लिए निकलेंगे दुआ है, वापस आएंगे दुआ है, सफर पर जाएंगे दुआ है, वापस आएंगे दुआ है। यहाँ तक कि आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ कि आप ताल्लुक़ ज़र्रो शौक़ ना करते हैं तो भी दुआ। कोई अमल जिंदगी का ऐसा नहीं है जिसके लिए मसनून दुआ। आईना देखते हैं तो दुआ, कपड़े बदलते हैं, ये दुआ जब इंसान याद करके मांगता है तो इससे एक तीर में 2 शिकार हो। क्या कि एक तरफ तो दुआ में आप किससे खिताब कर रहे हैं? अल्लाह से, और दूसरे ये कि अल्फाज कौन से इस्तेमाल किए जो मनकूल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया के 2 निस्बतें कायम हैं। नमाज आपने अगर खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना, किसका शुक्र? अल्लाह का। और किसके अल्फाज हैं ये जो आप इस वक्त अदा कर रहे हैं? मुहम्मदुर रसूल। तो गोया के ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर, दोनों निस्बतें जो हमारी हैं वो ताज़ा हो गई इस दुआए रसूल। जो नंबर 3 में इसको रखिए, पंजाब में वो बड़ा प्यारा जुमला है इसके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह के लिए सूरह फातिहा और कमेंट में आमीन लिखें।